کہ وہ لوگ نیچے اتر جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا ملجانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ ہر جگہ نعرہ نہیں لگایا جاتا ہے، کبھی کبھی محبت رسول میں ڈوب کر علماء کی باتوں کو بھی سنا جاتا ہے۔ یہ ذرا ذہن نشین کیجیے آپ حضرات، کبھی محبت رسول میں ڈوب کر علماء کی نصیحت، اور جو ہمارے بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تنظیم المسلمین فیڈریشن اور علماء اہل سنت کی تنظیم نے جو آج اس محفل کو منعقد کیا ہے، یہی پیغام دینا ہے اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم محبت رسول میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، ہر مشکل اٹھا لیں گے، ہم کھانا بھی نہیں کھائیں گے، در در کی پریشانی کو اٹھا لیں گے، مگر رسول کی محبت میں ہم کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ہمارا پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے، مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ ہندوستان سیکولر ملک ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ مطلب مسلمان الگ ہے، یہ سمجھ لو آپ حضرات، ہمارا اسلام ہمیں اتحاد کی دعوت دیتا ہے، ہمیں محبت کی دعوت دیتا ہے۔ بہت سارے ہمارے ہندو بھائی، بہت سارے ہمارے سکھ بھائی، ہمارے بہت سارے عیسائی بھائی ہمارے ساتھ تجارت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بزنس کرتے ہیں، ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم سامنے جاتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں۔ لیکن یہ چنندہ لوگ ہیں جو آج مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کو جلا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان سے مسلمان کو مٹا دیں گے، مسلمان کو ختم کر دیں گے۔ ارے نادان، تو پہلے بھولا ہوا ہے، تو تاریخ کو بھول چکا ہے۔ یاد رکھ لے، جب غریب نواز ایک ہاتھ میں عصا لے کر دوسرے ہاتھ میں تسبیح لے کر آئے اور ان کو لوگوں نے مٹانا چاہا، جب غریب نواز کو نہ مٹا سکے تو علماء نے غریب نواز کو کیا مٹائیں گے؟ اور سن لیجیے آپ حضرات، اسلام سب دن محبت کی دعوت دیتا ہے، اسلام سب دن شانتی کی دعوت دیتا ہے۔ ابھی ہم سے پیشتر علماء کرام سے ہی آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام کا مطلب ہی ہے شانتی کا پیغام دینا، اسلام کا مطلب ہے سلامتی کا پیغام دینا۔ ہمارا اسلام محبت کی دعوت دیتا ہے، پیار کی دعوت دیتا ہے، اور یہی کام غریب نواز نے بھی کیا تھا۔ آج کچھ لوگوں کے درمیان میں یہ خوف ڈال رہے ہیں، اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام تو طاقت کے زور سے پھیلا ہے۔ آپ کو ہسٹری معلوم نہیں ہے، آپ کو تاریخ معلوم نہیں ہے، اکبر سے اسلام نہیں پھیلا ہے، بابر سے اسلام نہیں پھیلا ہے، لیکن جب میرے غریب نواز نے ہندوستان میں قدم رکھا ہے تو تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو سن لیجئے، ہمارا اسلام محبت کی دعوت دیتا ہے۔ ابھی میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، کچھ لوگ ڈراتے ہیں کہ مسلمان مطلب آتنکوادی کا درس دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کا درس دیتا ہے۔ ارے جناب، تم نے ہسٹری کہاں پڑھ لی ہے؟ تم نے یہ تاریخ کہاں پڑھ لیا ہے؟ 1400 برس سے لے کر کے آج تک کے اسلام کا مطالعہ کرو، آج تک کے مسلمان کا مطالعہ کرو۔ قسم خدا کی، اگر روڈ پر مسلمان چلا ہے تو امن کا پیغام دیتا جا رہا ہے، اگر سڑک پر آیا ہے تو امن کا پیغام دیتا گیا ہے۔ اور جانتے ہو، اسلام نے ہی تو محبت کا درس دیا ہے، اسلام نے ہی تو امن کا پیغام دیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، ہندوستان میں کسی اور نے اسلام نہیں بلکہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اسلام پھیلایا ہے، غریب نواز نے اسلام پھیلایا ہے۔ اور سن لو، جب بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان عشق رسول کا نعرہ لگاتا ہے تو لوگوں کے سینوں میں عشق کی شمع کو روشن کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، ہمارا ہر ہندو بھائی ہے، ہندو ہمارا بھائی ہے، اور سکھ ہمارا بھائی ہے، یہ سب ہمارے ساتھ میں کبھی ہمارے ساتھ بزنس کرتے ہیں، ہمارے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، ہم ان کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، وہ ہمارے سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ ہر ہندو ہمارا بھائی ہے، لیکن یہ کچھ لوگ ہیں جو اس طریقے سے نفرت پھیلا رہے ہیں۔
میں آپ کو بتا دوں ابھی امیش دیوبند اس سے پہلے میڈیا کا ایک نمائندہ ہے, اس نے سرکار غریب نواز کی شان میں گستاخیاں کی, اس سے پہلے بھی نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی گئی. آج نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا وسیم رضوی ایسا شیطان جس کو دیکھ کر شیطان بھی شرمندہ ہو جائے, جس کو دیکھ کر کے شیطان بھی شرمندہ ہو جائے, آج وہ قرآن پاک کے خلاف بکواس کرتا ہے, آج وہ اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہے, آج ناموس رسالت کے خلاف بکواس کرتا ہے. ایسے لوگوں کو ہم بتا دیں گے اور ایسے لوگوں کو ہم یہ پیغام دے دیں گے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا بھی تباہو گے اتنا ہی ابھرے گا. اور میں یہ پیغام دے دوں, ہمارا اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے, ہمارا اسلام اتحاد کا پیغام دیتا ہے. بتاؤ, سارے علماء جانتے ہیں قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے, وَمَنْ قَتَلَ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, جس نے ایک انسان کو مار دیا گویا اس نے ساری انسانیت کو مار دیا. اب بتاؤ, انسان میں مسلم بھی ہے, ہندو بھی ہے, سکھ بھی ہے, عیسائی بھی ہے, جین بھی ہے, دوسرے دھرم کے ماننے والے ہیں. اسلام کہتا ہے جس نے ایک انسان کو مار دیا گویا اس نے ساری انسانیت کو مار دیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے انسانیت کو بچاؤ, انسانیت کو پیغام دو اور انسانیت کو امن کے دائرے میں رکھو. اے لوگو, تم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے, اسلام کی ہسٹری تم نے پڑھی نہیں ہے. اسلام تو محبت کی دعوت دے رہا ہے. کوئی اگر کہیں پر اگر گر جائے اور روڈ کے اوپر گر جائے, اگر خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, اس کو درد آ جائے, اس کو چوٹ لگ جائے, اسلام کہتا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مسلمان ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ہندو ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ یہ سکھ ہے, یہ نہیں دیکھنا یہ عیسائی ہے, بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے اسے اٹھاؤ, ہاسپٹل پہنچا دو, ہاسپٹل میں اس کا اگر انتظام علاج ہو جائے, وہ ٹھیک ہو جائے تو بولا اے مسلمانوں, ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا, جو قرآن فرماتا ہے جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا, گویا تم نے قرآن پر عمل کر لیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہی ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے. اور سن لو, ہمیں سب کچھ کرنا ہے تو ہندوستان کے قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا.